بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ ہم نے پہلے درس میں خلافت کی بنیاد پر گفتگو کی اور دوسرے درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کے لحاظ سے گفتگو کی۔ آج طالوت کی بادشاہت کے لحاظ سے گفتگو کی جائے گی۔ اس میں بتایا جائے گا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت نمبر 247 سورہ بقرہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کا جو شان نزول ہے کہ جس وقت بنی اسرائیل مکمل بگاڑ اور ظلم کا شکار تھی، غلامی کے اندر ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام آپ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے، اللہ عز و جل سے درخواست کیجیے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے درخواست کی اور ان کی درخواست قبول ہوگی۔ اس وقت رب ذوالجلال نے طالوت کو بھیجا بادشاہت کرنے کے لیے۔ تو قرآن میں آیت ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ ان کے نبی نے انہیں فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اور آگے قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ فرمایا اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ ہم ان سے زیادہ حکومت کے مستحق ہیں، اور اسے تو مال کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، مال میں کثرت بھی نہیں دی گئی۔ اور پھر آگے قال، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ فرمایا اللہ نے بے شک تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم کی وسعت زیادہ دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اور وہ بڑے علم والا ہے۔ یہ مکمل آیت کی میں نے تلاوت کی مع ترجمہ۔ شان نزول کے مطابق جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی درخواست قبول ہوگی تو اس کے بعد جب طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو ان کی قوم کی طرف سے اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، نہ تو یہ نسب میں اعلیٰ، نہ اس کے پاس مال کی کثرت۔ ان کے نزدیک بادشاہ کے لیے شرط ہی مال و نسب تھا، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ بادشاہ بننے کے لیے، امامت کرنے کے لیے نہ تو نسب اعلیٰ ہونا ضروری ہے اور نہ ہی مال کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر جب یہ بات ہوئی تو جو جواب آگے سے آیا اللہ کی طرف سے، کہا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ تم مال و دولت کو دیکھ رہے ہو، بلکہ مال و دولت کی ضرورت نہیں بادشاہ بننے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، ضرورت ہے تو علم کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے، جو مفسرین اکرام رحمہ اللہ آپ احباب نے فرمایا۔ اب یہاں پر چند باتیں جو میں کروں گا، یہ آیت خلافت کے اصول کی بنیاد رکھتی ہے۔ جو ہم نے پہلی آیت بیان کی وہ بالکل اعلان تھا خلافت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو زمین پر بھیجنا اللہ نے نائب بنا کر، وہ بنیاد تھی، اعلان تھا۔ یہاں پر اصول کی بنیاد ہے خلافت کی کہ کیا خلافت کے نظام کے نفاذ کے لیے مال ہونا ضروری ہے، نسب ہونا ضروری ہے، یا کہ علم اور عمل ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جب اللہ نے فرمایا قد بعث لکم طالوت ملکا، تو گویا اعلان کر دیا اقتدار اللہ کی عطا ہے، انسان یا کوئی شخص اس کی اقتدار کو حاصل نہیں کر سکتا، عوام کا حق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب قوم نے اعتراض کیا یہ تو نہ مال میں بہتر ہے نہ نسب میں، تو پھر کیوں یہ ہم پر بادشاہ مقرر کیا، ہم تو اس سے بہتر کے مستحق ہیں۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا
وہ جواب آج کے سیاستدان لوگوں کے لیے بھی ہے، آج کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں اب خلافت کیسے قائم ہوگی، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی یہ جواب ہے جو کہ جواب اللہ نے قرآن میں دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ انتخاب تمہارا نہیں ہے کہ تم کہو کہ مال زیادہ ہو، نسب اعلیٰ ہو تو ہمارا بادشاہ ہے، وگرنہ ہم بادشاہ نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ نظام تمہارا نہیں ہے اور یہ انتخاب بھی تمہارا نہیں ہے، عوام کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بادشاہ چنے۔ جس طرح آج ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، ایک طرف گٹر صاف کرنے والے کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف شیخ الحدیث کو کھڑا کر دیا جائے، اگر افضلیت کثرت اس کے حق میں ہو کہ جو شب و روز گٹر صاف کرتا ہے، علم کا اس کو پتہ نہیں، عمل کا اس کو پتہ نہیں، تو قوم اس کو بادشاہ مقرر کر دیتی ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے اور قرآن اصول کے خلاف ہے۔ قرآن نے جو اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بادشاہ عوام نہیں چن سکتی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ امامت، خلافت جو مسلمانوں کے اندر نافذ کی گئی، یہی نظام اصل نظام ہے اور اسی کے سائے میں امت مسلمہ کامیاب رہ سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ جو جواب دیا کہ یہ تمہارا انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے علم میں ان کو جو ہے وہ کثرت دی ہے اور عمل کے اندر انہیں اضافہ دیا ہے، تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب آخر میں یہ جو آیت اعلان کرتی ہے وہ یہ ہے، حکومت، خلافت اور یہ نظام اللہ کی طرف سے ہے، پارلیمنٹ نہیں دیتی، ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ سب نظام اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اس کا سٹرکچر، اس پر چلنے کا طریقہ یہ رب ذوالجلال نے پہلے سے ہی قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ آیت تفاسیر کی طرف چلتے ہیں۔ امام ابی حیان رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں فیہ دلیل علی ان الملک والامامۃ انما ہما باختیار اللہ لا باختیار الامۃ وانما جعلت البعثہ من اللہ تکریما للمبعوث واثباتا ان الامر للہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی کھلی دلیل ہے، کیا؟ کہ بادشاہت یا خلافت عوام کے ووٹ سے نہیں، پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے، کہ قیادت ایک الہی باسط ہے، نہ کہ انسانی سیاست۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ امام سالبی نے کشف البیان میں فرماتے ہیں انما اختار اللہ طالوت لعلمہ وقوتہ ورد علی من اعتبر الملک بالمال والنسب فجعل المعیار فی العلم والعدل۔ فرمایا آج کے دور میں اب بھی اور تب بھی معیار تھا نسب اور مال کا۔ آج بھی کہتے ہیں نسب افضل ہو، مال کی کثرت ہو تو بادشاہ ہے، لیکن ایسا ہرگز قرآن کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے علم اور عدل، علم اور عمل، تقوی۔ فرمایا امام ثعلبی نے کہ اللہ نے طالوت کو اس لیے چنا کہ وہ علم میں بھی زیادہ تھے اور عمل میں بھی زیادہ تھے، جسم میں بھی زیادہ تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ امامت کے لیے، لیڈری کے لیے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لیڈروں کو، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیڈری کے لیے، امامت کے لیے علم اور عدل ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ مال و نسب کی۔ اور اس کے آگے جو میں حوالہ دینے والا ہوں اس میں تقوی کی بھی بات ہے، وہ امام نصفی علی رحمہ کا مدارک التنزیل کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ فرمایا وفی الآیت تنبیہ علی ان الامام یختار لفضلہ وعلمہ لا لنسبہ ومالہ، نسب نہیں، مال نہیں، علم۔ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ مَن يَشَاءُ لِحُكْمِهِ۔ امام نصفی فرماتے ہیں اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ امامت علم اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خطبہ یاد ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، کہ جو مسلمانوں میں تقوی والا ہے وہ مسلمانوں کے اندر افضل ترین شخص ہے۔ اس لیے خلافت کے نظام کے نفاذ کے لیے
جو بادشاہ، جو خلیفہ مقرر کیا جائے، جو امام بنے، جو لیڈری کرے، اس کے لیے بھی علم اور تقوی ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلا حوالہ امام سمرقندی بحر العلوم میں لکھتے ہیں، فیہ دلیل علی ان الملک لا ینال بالحیکۃ وانما یؤتیہ اللہ من یشاء وان طالوت کان اہلا للعلم والجہاد فاصطفاہ اللہ۔ یہ جو فی ہے یہ جار مجرور متعلق ہے بخبر محذوف، دلیل یہ مبتدا مرفوع ہے، یعنی امام سمرقندی فرماتے ہیں حکومت چلاکی، سازش یا منصوبے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ طالوت کو اس لیے چنا کہ وہ علم میں بھی زیادہ تھے، عمل میں بھی زیادہ تھے، جسم میں بھی زیادہ تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، آج کے ہمارے اس درس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آج کا نظام ہے ووٹنگ کا، جو کہ ہمیں یہودیوں نے ہمارے سر پر مسلط کر دیا 1924 کے بعد، خلافت توڑ کر، مسلمانوں کا نظام توڑ کر اس نظام کو نافذ کر دیا۔ یہ نظام کبھی بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کی پیروی کرنے والا بھی اور اس پر چلنے والا بھی وہ اس قرآن کے اصول کے مطابق نہیں چل رہا۔ طالوت کی کہانی قیادت کی کسوٹی ہے، دولت نہیں، علم اور عدل ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سے ہمیں صحیح معنوں میں خلافت کے نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔